سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے سر یہ تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیونکہ نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. سر اس میں یہ ہے، یہ بازگشت جو ہے یہ آئی سوشل میڈیا سے ہے، یہ بات تو ممبران کی ہے، اسمبلی کی ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ واقعتاً مسائل کا حل ہے یا اس کی آڑ میں کچھ اور کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ کو کمزور کرنا تو مقصد نہیں ہے. ابھی اس کو پارٹی لیول پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکشن کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جو لکیر نہیں چینج ہو سکتی نا وہ اس کی ہے، سبز لالی پرچم کی. کسی کے بات میں ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا 1 انچ بھی ادھر ادھر کرے. پاکستان کا جو حدود اربع ہے 796096 اسکوائر کلومیٹر، وہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا برقرار. باقی صوبے موبے لکیریں ہیں، انسانی لکیریں ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن عوام کے مفاد میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جیسے میں مثال دوں گا، ہم جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں ہیں. جنوبی پنجاب میں صوبہ بننا چاہیے. ہمیشہ تخت لاہور کے نیچے بہاولپور سارا ایریا رہتا ہے، کیوں نہ ہم ان کو 1 منٹ با اختیار کریں. دوسری بات، ہمارے اپنے خیبر پختونخوا میں صوبہ ہزارہ کی بات ہوتی ہے، میں سپورٹر ہوں صوبہ ہزارہ کا. یہ صوبے آپ اگر چھوٹے کریں گے نا تو عوام کو ان کی دہلیز پہ حق ملے گا. اب آپ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، پورا بلوچستان ہے، بلوچستان میں اگر آپ چھوٹے صوبوں کی طرف فرض کریں جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ان کا حق دہلیز پہ ملے گا. اب اگر سندھ کا معاملہ ہے، اگر ہر چیز آپ نے اسلام آباد سے لینی ہے یا ہر چیز وزیر اعلیٰ سے لینی ہے، بلدیاتی الیکشن کی طرف بھی جانا پڑے گا، بلدیاتی نظام کی طرف بھی جانا پڑے گا. اور عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے اگر چھوٹے صوبوں کی طرف جایا جائے، پہلے اس پہ کنسنسس پیدا کریں، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے. اگر چھوٹے صوبے بنتے ہیں اور اس سے عوام کو ان کا حق ملتا ہے، دیکھیں عوام اہم ہے یا صوبہ اہم ہے؟ سر عوام اہم ہے، لیکن عوام کو ان کا حق بہتر ملتا ہے، چھوٹے صوبے بنائیں. لیکن یہ اگر عوام کو ان کا حق نہیں ملتا بہتر، انہی صوبوں پہ رہیں. میرے سامنے کنسرن کیا ہے؟ میرے سامنے نہ کوئی سیاسی جماعت کنسرن ہے، نہ کوئی صوبہ. میرے سامنے کنسرن صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے. اگر پاکستان کے عوام کو چھوٹے صوبے کرنے سے اچھا روزگار ملتا ہے، ان کو اچھا جو ہے بچوں کی تعلیم ملتی ہے، اچھی صحت ملتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی، انصاف ان کو دہلیز پہ ملتا ہے، وائی ناٹ؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے، کسی تھنک ٹینک کا تو کام نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں، کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی. پاکستان میں کتنے صوبے ہونے ہیں، کس طرح سے ہونے ہیں، کیا جنوبی صوبہ بننا ہے پنجاب کا، کیا صوبہ ہزارہ بننا ہے یا کچھ بھی ہونا ہے، اس کی جگہ یہی ہے جدھر ہم کھڑے ہیں. یہ مقدس ایوان ہے، کوئی جدھر ہم کھڑے ہیں. 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جگہ ہے. خدا را 77-78 سال بعد اس ایوان کو وہ عزت تو دے دو جو اس کا حق ہے. اس کے کیا آپ اپنے اثاثوں کو کور اپ کریں کہ ہمیں کنسیلمنٹ کی طرف لے کے جائیں، کہ ایم این اے سے مت پوچھیں، سینیٹر سے مت پوچھیں کہ آپ کے اثاثے کتنے ہیں. میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ سرکاری ملازمین سے تو نہیں پوچھا جاتا، تو ہم سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ بھئی آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ ووٹ لے کے آئیں، آپ سرکاری ملازمین کو بھی اس طرف لے کے آئیں کہ آپ کے اثاثے قوم کے سامنے آئیں کہ سرکاری نوکری سٹارٹ کرتے وقت آپ کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے. اور اس میں نے یہ تجویز دی کہ صرف سول سرکاری افسران کے پیچھے نہ جائیں، سب سے سوال ہو، جج صاحبان سے بھی ہو اور ملٹری پرسنل سے بھی ہو اور سول بیوروکریسی سے بھی ہو، اور ہم عوامی نمائندوں سے سب سے پہلے. مجھے یقین کریں یہ بل دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. دیکھیں ہم تو اب بھی مطلب اپنے آپ کو جونیئر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تیسری بار میں آ گیا ہوں گا پارلیمنٹ میں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. لیکن عمر کے حساب سے اگر دیکھیں تو ان پارلیمنٹرینز کے مطلب ہم شاید بچوں کی عمر کے ہوں گے. تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو بل آیا ہے، میں نے اس کی بھرپور مخالفت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں یہ ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوگا، جو خلیفہ وقت ہوگا، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوگی. میں نے آج اپنی طرف سے صرف نہیں، تحریک انصاف کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے نظریے کی ترجمانی یہاں پہ کی ہے. ان کو کہا ہے کہ کوئی بھی ایسے قانون کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے جس میں یہ بات کی جائے کہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر یا سربراہ مملکت، صدر یا وزیر اعظم جو ہے، یا وزراء اعلیٰ جو ہیں، یا گورنر حضرات، ان کے اثاثے مطلب عوام کے سامنے نہ آئے. کیوں نہ آئے سامنے؟ اگر ہم نے کرپشن نہیں کی، اگر ہم آنیسٹ ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ عوام کو پتہ لگے کہ 2013 میں علی محمد کے پاس کیا تھا، آج کیا ہے. اگر میرا کوئی اثاثہ بڑا ہے، میں نے کوئی گاڑی لی ہے، کچھ بھی ہے، مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے کہ میں نے کس طرح لیا. اگر عوام یہ نہ جان سکیں، دیکھیں میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے. آپ ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو ممبر قومی اسمبلی پاس ہو گیا ہے، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، یا صوبائی اسمبلی کے ممبر جو بعد میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اس کے اثاثے کتنے بڑے. اگر وہ ممبر کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے یہ مت پوچھو، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور کالا تو ہمیں کچھ بھی پسند نہیں ہے، چاہے وہ دال ہو یا نیت ہو.
पैगाम तो इमरान खान सिर्फ एक तरफ का कबूल करता है जो अल्लाह का हुक्म है। इमरान खान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सर तो क्या आप समझते हैं कि सोहेल वड़ाइच साहब ने वाकई गलत बयानी की है? सुहेल वड़ाइच का मुझे क्या पता है, मेरी तो अब 60 साल से उम्र में शायद ज़्यादा हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, तो अब उनकी जो रिपोर्ट है वो बाउंस हुई है। मेरे ख्याल में वड़ाइच साहब को अब इस पे खड़े हो गए तो दुनिया रुक जाएगी। वड़ाइच साहब को इस पे सामने आना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ 40 साल की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ऑन स्टेक है, और कौम भी जानना चाहती है कि इतने सीनियर साथी ने जो बातें की हैं उसको उसकी नफी हुई है DG ISPR साहब के बयान से। तो एक सवाल और भी बनता है, वो ये है कि वड़ाइच साहब ने जब ये गुफ्तगू की है तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 दिन तो हो गए होंगे या 6 दिन, तो इतनी देर से एक हफ्ते बाद DG साहब ने इसको क्यों रिफ्यूट किया? अगर ये खबर गलत थी तो DG ISPR साहब को उसके अगले दिन ही इसके खिलाफ बयान दे देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि कौम का ये हक है कि उनको ये पता लगे कि किसका बयान सही है, वड़ाइच साहब का या DG साहब का। सर अभी क्या समझते हैं कि मसला चल रहा सुप्रीम है कोर्ट में पॉलिटिकल है या जो बिल पेश हुआ है सर, क्योंकि हमने उसको रिपोर्ट करना है, बाकी पॉलिटिकल सवाल तो आपसे होते रहते हैं सर।